بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد اور آل محمد کے سلام. 1433 ہجری کے ابتدائی عشرے کی چوتھی تقریر قصر مسید رضویہ سوسائٹی کراچی میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. فرمان رسول کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. عرض کیا گیا گزشتہ تقریر میں کہ علم و ارادے سے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو جاری کیا اپنے بندوں کے لیے. وہ بے نیاز ہے ان تمام باتوں سے کہ اسے کوئی ضرورت تھی اس دنیا کے بنانے کی نہیں. اسے کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس میں اس کی کوئی غرض تھی. بنا کے بے نیاز ہوا اور اس کی بے نیازی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اس تمام کارخانے قدرت کو سرکار دو عالم کے نام انتصاب کر دیا. تمہارے نام لکھ دیا ہے ہم نے لوح پر. بس مقصد یہ تھا کہ محبت تم سے ہم نے ایسی کی کہ تمہارے لیے دنیا کو سجایا. ہم یہ چاہتے تھے کہ تم جب وہاں جاؤ تو تمام نعمات بندوں کو مل چکی ہوں اور وہ بجز شکر کے اگر کچھ اور کہیں تو پھر وہ منکر ہو کر کفر اختیار ان کا کفر ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ہوگا کہ ایک اور باغی ہمارا مہلت مانگ کر وہاں گیا ہے اور وہ کہتا ہوا گیا ہے ہم سب کو بہکائیں گے. تو ہم بھی اس کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. مارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ اس نے جو کچھ عمل کیا تھا اس کا صلہ مانگا تھا. ہم نے اس کے صلے میں اس کو دے دیا اور ایک ایسی طاقت دی کہ جہاں وہ ظاہر ہوئے بغیر جس کو چاہے ورگلا دے بہکا دے اور اپنے ساتھ لے جائے. ہم یہ بھی اقدام نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ جانے والے کو اپنی قدرت سے روک دیں. جاتا ہے تو جائے اس لیے کہ ہم بے نیاز ہیں. اگر ہم اسے روکتے تو گویا کوئی ہم کو غرض ہے کہ کافر مسلمان ہو کر ہم کو مانے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے ہماری بدانیت پر
کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم اس لیے جانے دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا بھلا اور برا خود جانتے ہو، اس کے ساتھ جا رہے ہو تو جہنم میں جلنے کے لیے جا رہے ہو، ہماری طرف آ رہے ہو تو جنت میں جینے کے لیے آ رہے ہو. جب تمہیں یہ سب کچھ علم ہے اس کے باوجود تم اس کے ساتھ جا رہے ہو تو جاؤ. ایک بات تو پہلے ہی سمجھا دی گئی ہے، اب تم جان کر بغاوت کر رہے ہو، اب تم ہم کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہو، تمہیں وہاں فائدہ نظر آ رہا ہے چونکہ ہم نے آخرت کے وعدے کیے ہیں. تم دنیا سنبھالنے اس کے ساتھ جا رہے ہو. اگر تمہیں آخرت پر یقین ہوتا تو تم کیوں جاتے؟ جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے اسے ہم کیوں بچائیں؟ کیوں نہ جائے وہ جہنم میں؟ اس کو جانا چاہیے جہنم میں. لیکن ہمارے حبیب نے ہم سے کہا کہ اگر بچ سکتے ہیں جتنے بھی تو میں بچا لوں اور بچا کر تیری بارگاہ میں جھکا دوں. ہم نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ کوئی تم پر واجب نہیں ہے، لیکن تم ہمارے پیار میں ایسا چاہتے ہو تو جاؤ، پھر جاؤ جاؤ. دیکھو یہ تمہارا کتنا کہا مانتے ہیں اور کتنا تمہارا فرمان جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر تم جیسے چاہنا ان کو چلانا، جیسے چاہنا ان کو بلانا، یہ تو سب تمہارے اوپر ہے چونکہ تم نے خود اس کام کو پسند کیا ہے. ایک مشکل کام کہ جہاں کتنے انوار تھے، کتنی روشنیاں تھیں اور کتنے آرام و سکون میں تمہارے نور نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پایا تھا جہاں تم ہی تم تھے. لیکن اب تمہیں جانا ہے اس خاک شدہ زمین پر جہاں خاک ہی اڑتی ہے. ہاں اگر تم چاہو تو ان پریشانیوں کو جو تمہیں وہاں اٹھانا پڑیں گی اس کے ہم تمہیں اتنے صلے دیں گے، اتنے رتبے بڑھائیں گے. لیکن پھر یہ بھی ہے مسئلہ کہ تم جو بھی دکھ اٹھاؤ گے، جو بھی پریشانی اٹھاؤ گے، اس میں ایک مشکل کڑی منزل آ رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے خاندان پر بھی یہ لوگ بڑی مصیبتیں توڑیں گے، بڑی آفات لائیں گے. کیا تم اس کو بھی منظور کرتے ہو؟ اپنے نفس کا تو ہر ایک ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار جو تم سے پیدا ہوں گے اور تم ان سے ہوگے، کیا تم کو یہ منظور ہے؟ کیا وہ بھی منظور کریں گے یا نہیں؟ تو پھر فرمایا سرکار نے اپنے رب سے کہ ہم دیکھیں گے اور بات کریں گے. جب بات ہو جائے گی تو پھر بات آگے بڑھے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہم سوچیں وہ نہ سوچیں، ہم جو سوچیں گے وہی وہ سوچیں گے، جو فکر ہم کریں گے وہی فکر وہ کریں گے. بس پھر انتظار تھا رب کو کہ وہ دن آئے کہ جب میرے حبیب کا گھر آباد ہو، جب میرے حبیب کا گھر آباد ہو اور نور کے یہ حصے جب ایک جگہ پر جمع ہوں تو پھر بات چیت ہو، اور اس بات چیت میں اللہ حصہ لینا چاہتا تھا. وہ بے نیاز جو ہر بات سے بے نیاز ہے، وہ اس گھرانے سے بے نیاز نہ ہو سکا، اس گھرانے سے بے نیاز نہ ہو سکا. اس لیے کہ اگر سب طرف سے بے نیازی میں اس نے آنکھیں پھیر لیں اور کسی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا تو اب کہیں تو اسے دیکھنا تھا. اس لیے اس نے اپنا مرکز نگاہ ایک گھرانے کو بنا لیا کہ ہر وقت وہ گھر میری نگاہ میں رہے، ہر پل میری نگاہ میں رہے.
یہی وجہ ہے کہ اگر معبود کی نظر اس گھر پہ نہ ہوتی تو بار بار ہر ملک دوڑ کے نہ آ رہا ہوتا، اس لیے کہ ملک معبود کی نظر دیکھتا تھا۔ ہر ملک، اس لیے کہ ہر ملک کی عبادت یہ ہے کہ معبود کے اشارے ملائکہ کی عبادت ہے، معبود کے اشارے ملائکہ کی عبادت ہے۔ اس لیے ملائکہ عبادت میں مصروف تھے، کہیں ہماری عبادت میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ہم میں سے کوئی فطرس نہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحے یہ خیال رکھنا ہے کہ کہاں معبود چاہتا ہے تو بار بار حکم نہیں ہوگا کہ اب جاؤ اب جاؤ اب جاؤ، نہیں، ملائکہ تیار بیٹھے تھے۔ جیسے ملائکہ کو کوئی کام مل گیا تھا، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ جب رسول کا گھر آباد ہوا تو ملائکہ کو پتا چلا کہ بھائی ہمارے پاس بھی کوئی کام ہے، پاس بھی کوئی کام ہے۔ اور اب ملائکہ کا دل لگا، عالم ہو میں بہت گھبراتے تھے، عالم ہو میں بہت گھبراتے تھے، اس لیے کہ کوئی تو ہو جو ان کی محنتوں اور ریاضتوں کو دیکھنے والا ہو۔ اس لیے اپنے اوپر سید الملائکہ نے واجب کر لیا تھا۔ آپ کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ جب وحی لانا ہوتی تھی تو جبریل آتے تھے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ ملک غار حرا میں آیا، آپ نے کتاب میں لکھ دیا، سرکار گھبرا گئے، سرکار ڈر گئے، سرکار خوفزدہ ہو گئے، جیسے سرکار کے لیے ملک بالکل انجانا تھا، خوفزدہ ہو گئے۔ اور پھر یہ سب کیا باتیں ہیں لکھ دیا ہے آپ نے تو ہمارے سمجھ سے باہر ہیں کہ دبایا، پیغمبر کو لپٹا کے دبایا جبریل نے جب پہلی وحی آئی۔ یہ سب کیا لکھ دیا آپ نے کہ دل کا آپریشن کیا، دل نکالا، یہ کیسی باتیں ہیں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ صرف غار حرا کا ایک منظر دکھانا چاہتے ہیں، ہم تو کروڑوں برس کے نوری سالوں میں عرش کی سیر کر رہے ہیں کہ جہاں ہم نے نور محمدی کو دیکھا ہے۔ صلوات بھائی، جب کہہ دیا اللہ نے حدیث قدسی میں ہم نے نہیں بنایا یہ سب کچھ، تو کس کے لیے بنایا؟ وجود ہی کیوں ہے؟ فرشتوں کا وجود کیوں ہے؟ ملائکہ کا وجود کیوں ہے؟ سرکار کے لیے، وہ سرکار کے لیے، اور کوئی کام نہیں تھا ان کا۔ ان کو خلق اس لیے کیا گیا کہ سرکار کو یہاں بھیجنا تھا نبی بنا کے۔ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جبریل امین ایسا کوئی کام کرے کہ جو عقل میں نہ آئے اور سرکار کے اسٹیٹس سے کم کی بات لگے؟ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، اس لیے نہیں مانتی کہ بھائی نبی تو وہ تھے ہی، انہوں نے تو خود ہی فرما دیا تھا، کیا لوگ بھول گئے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے کہ کچھ فرمانے رسول مانے جائیں اور کچھ فرمانے رسول نہ مانے جائیں۔ سرکار نے فرما دیا تھا آدم ابھی آب و گل میں تھے کہ میں نبی تھا، آب و گل میں تھے۔ آب و گل سمجھا یعنی پانی اور مٹی کے کیچڑ میں، یعنی ابھی تو پتلا بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو گوندھی جا رہی تھی مٹی، پانی اور مٹی کو گوندھ کر سڑایا گیا، کیچڑ بنایا گیا، کیچڑ، پھر کیچڑ سے پتلا بنا، اسی کو سرکار کہہ رہے وہ تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یعنی کب سے تھا؟
تو اس فرمان کو کیوں بلایا اور پھر یہ باتیں کیوں کی کہ ملک آیا، وہ جھانکا اندر اور پھر جھلک دکھائی اور پھر گیا اور پھر آیا اور سرکار معاذ اللہ ڈر گئے اور پھر جناب خدیجہ سے جا کے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. یہ سب کیا باتیں ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتی. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جبریل میکائیل دونوں کو بھیجا جاتا تھا، روز بھیجا جاتا تھا. اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ غار حرا پر سیر کرنے کے لیے 3-4 اشخاص روز آتے تھے. 4 ہستیاں مل کر غار حرا پر آتے تھے. کون کون؟ رسول خدا، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار اور مولا علی. 4 آتے تھے اور جب بہت تھک جاتے تھے تو وہی غار حرا میں 4 لیٹ کے سو جاتے تھے. اور پھر ایسے میں جبریل و میکائیل اترتے تھے اور 4 کو دیکھتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے. اس پہ پیغمبر کون ہے؟ بھائی یہ 4 خوبصورت ہیں، 4 قامت والے ہیں، چہروں میں فرق نہیں، نور میں فرق نہیں. کیسے اچھے لگ رہے ہیں 4 سوتے میں. اس میں سے ایک ہے کوئی جس پہ ہم کو وہی لے کر آنا ہے. ہمیں تو ایسی روایتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں اس میں مزہ آتا ہے، آپ کو اس میں مزہ آتا ہے کہ سرکار ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. لکھا تو یہ بھی ہے، لکھا یہ بھی ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ ادھر سے جائیے یا ادھر سے جائیے. اب یہ تو سب دیکھیے جب ذوق کی باتیں آئیں گی، بھئی اس میں بڑا مسئلہ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اکثر ایسا دیکھا ہے میں نے اور وہاں پر خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے کہ ایک اعلیٰ چیز پسند آ رہی ہے اور سامنے والا ایک ایسی تھرڈ کلاس چیز کو پسند کر رہا ہے. تو آپ اس کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں. کیا کہیں؟ دیوانہ ہے تو، پاگل ہے تو، کم عقل ہے تو. بس خاموشی، یعنی اندر دل باتیں کرتا ہے. کیسا بے وقوف ہے، کیسا بے وقوف. ارے اسے چھوڑ دیں. قائم رضا صاحب کا بیٹا ہے، ابھی 10 سال کا ہے، علی نام ہے، میرا بڑا پکا دوست ہے. اور وہ سب سے دوستی کر لیتا ہے، اپنے ابا سے بھی دوستی کی ہوئی ہے اس نے. ایک دن وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے گزر رہا تھا گاڑی میں، ایک دم ایک مکان آیا، لال رنگ کا رنگا ہوا، سرخ جیسے تھانہ رنگا جاتا، کونے پر ہے وہاں. جیسے اس کی نظر گئی اس نے پاگل. بول تو پاتا نہیں جاتا، اس نے اظہار تو کر دیا، ذوق کا اظہار کر دیا. پھر مزہ آیا آپ کو؟ تو جہاں ذوق خون میں دوڑ رہا ہو تو اظہار ہوتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم تو کچھ نہ کہہ کے، اگر مالک مکان جاننے والا ہوتا تو ہم اس سے تو کچھ نہ کہتے کہ تو پاگل ہو گیا تھا، پورا مکان لال رنگ کیا. بچہ ہے، اس نے اظہار کر دیا. وہ ہر جگہ اظہار کر دیتا ہے، ہر جگہ اظہار کر دیتا ہے. وہ بالکل تکلف نہیں کرتا.
تو ہم کو یہ لگتا ہے جیسے ہم نے اظہار کر دیا. پھر معصوم بچے کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو اب ذوق کا کیا علاج ہے یہ بتائیں. جو آدمی اڑ جائے نہیں بس یہی صحیح ہے, بھئی ہے تو ہے, اب خاموشی کے ظاہر ہے کہ اس کی دماغی کیفیت کو نہ بدلا جا سکتا ہے نہ اس کے ذوق کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس کی آسان ترکیب یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے تربیت ایسی کی جائے کہ ذوق اس کا اعلیٰ ہو جائے. تو عقل مند ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ جہاں اس کا دماغ بھوسا بھرا تھرڈ کلاس نہ ہو, اعلیٰ سوچے, اعلیٰ سوچ پیدا ہو. ایسا ٹیچر رکھتے ہیں, ایسے گھرانے میں اسے بھیجتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ ذوق بلند ہو. اس لیے فرمانے نبی آیا کہ اگر تم اپنے بچوں کے ذوق کو اعلیٰ کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پہ کرو. بچے کو فرمانے رسول کے مطابق علی علی یاد کرا دیا, جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا اس کو تشویش ہوئی کون ہے علی, کیسے ہیں علی, کیا نام ہے علی کے. کبھی کسی نے کہا مولا, اسے تشویش ہوئی, ایک علی, وہ مولا بھی ہیں وہ ولی بھی ہیں. پھر اور بڑا ہوا, اسے اور نام پتہ چلے. اب اس نے ہر صفت سے علی کو تلاش کرنا شروع کیا. پھر اس کا ذہن وہاں چلا جہاں ذکر علی ہو. اس لیے فرمان رسول آیا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے, اس لیے کہ وہ بچہ جو علی کہہ کر ڈھونڈنے نکلا ہے مجلس اسے مل جائے. ذکر علی کی مجلس مل جائے. جب اسے ذکر علی کی مجلس مل گئی تو پھر اس کو پتا چلا نبی شہر علم ہیں. اس نے فرمان رسول سنا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب اس بچے نے دروازہ ڈھونڈنا شروع کیا, مجھے علم چاہیے. ذوق بلند ہونے لگا, ذوق بلند ہونے لگا. اور اگر آپ چلے جہالت سے, ایک تو جاہلوں کی دنیا جو ہے وہ اتنی محدود ہے کہ ہم نے نہیں سنا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو جاہلوں کے نام یاد کرایا ہو. بھلے وہ ماں جاہلوں کو مانتی ہو مگر بچے کو جاہلوں کے نام نہیں یاد کرا. اس لیے کہ جہالت کے شہر میں دستور ہی نہیں ہے یاد کرانے کا, یاد کرانے کا دستور نہیں ہے. تو بس کورا رہ گیا بچہ, کورا رہ گیا. بہت سے بہت اگر یاد کرانا ہوگا تو اللہ ایک کہہ دیا ہوگا, اللہ ایک کہہ دیا ہوگا. پھر بچہ اللہ کو پہچانتا ہوگا. کیسے پہچانے گا اللہ کو, کوئی بتانے والا تو ہے نہیں. ماں باپ نے کیا اللہ کو دیکھا ہے جو اپنے بچے کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے. اس لیے سب سے پہلا سبق بچے کو یا علی کا اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جب علی تک پہنچے گا تو علی سے بتائے گا خدا کیا ہے, نبی کیا ہے. تب خدا ملے گا, تب نبی ملے گا. اور اگر اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو بس ساری زندگی اللہ ہی اللہ تو کیا تھا اس نے.
کے سوا کیا کیا تھا؟ اس کو نہ محمد ملے تھے نہ علی، اور مل بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ فکر اس کی نجس تھی۔ اللہ نے کہا بس مجھ کو پکارے جا، جن کے لیے تطہیر ہے وہ تجھے نہیں ملیں گے، اگر وہ مل جاتے تو اسے معرفت مل جاتی، معرفت ملتی تو کبھی اللہ سے بغاوت نہ کرتا۔ تو یاد رکھنا، اگر اللہ سے سبق شروع ہوگا تو وہ اللہ سے بغاوت کرے گا، اگر علی سے سبق شروع ہوگا تو کبھی اللہ سے بغاوت نہیں۔ سب کچھ چھپا ہوا، اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اور پھر جلدی ہی اس کو پتا چل گیا کہ ایک تو علی ہیں جو ماں نے یاد کی، اب محرم آیا تو ماں نے حسین حسین کہہ دیا، بس اب اس کے لیے ذوق کو اعلیٰ کرنا بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ وہ کلچر میں آ گیا، وہ تہذیب میں آ گیا، وہ حسینی سماج میں آ گیا۔ اس نے چہرے دیکھے، اس نے ماتم کی آواز سنی، اس نے علم کو پہچانا، اس نے تعزیے کو پہچانا، اس نے تابوت کو پہچانا، ذوق بڑھتا گیا، ذوق بڑھتا گیا۔ جب ذوق اعلیٰ ہوتا ہے تو علم کی طرف ذہن دوڑتا ہے اور قلب قبول کر لیتا ہے کہ بھئی علم کے راستے سے ہم جا رہے ہیں۔ علم جو ہے وہ ذوق کو بڑھا دیتا ہے۔ ذوق بڑھانا یہ ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ چیز کو پسند کیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ نے پوچھا تھا میں تمہارے نفسوں سے اعلیٰ ہوں یا نہیں، یعنی مجھ پر بھی کوئی اعلیٰ ہے، میں ہی تو اعلیٰ ہوں۔ ذوق بنانا چاہا تھا رسول اللہ نے قوم کا، بھائی کچھ سمجھیے، میں اعلیٰ ہوں، میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں، اولا، اسی لیے تمہیں اعلیٰ دے رہا ہوں، بلند دے رہا ہوں، علی علی۔ اب تمہاری جو اٹھان ہے وہ نالے کی طرف جا رہی ہے تو ہم کیا کریں، کیا کریں؟ ہم نے تو بہت چاہا، ہم تو وہاں سے کہہ کے آئے تھے کہ ہم جھکا دیں گے تیری طرف، ہم تیری طرف جھکا دیں گے، لیکن وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بغاوت کی چھاؤں میں اگر اللہ کا سجدہ کیا تو کیا کیا؟ بھئی فرمان رسول کے بغیر سجدے کیے تو ایسے سجدے کس کام کے؟ ہم کو بتاؤ، اصل چیز تو فرمان ہے، جب فرمان سے ہی انکار ہو گیا تو سجدے کیسے، پھر نمازیں کیسی؟ ہاں بس ظاہری ہیں، چلو ہم بھی پردہ ڈالے دیتے ہیں، پردہ پڑا رہنے دو، پڑھنے دو، لگے ہوئے ہیں، انجام کو بھولے ہوئے ہیں کہ اس نے بھی تو نمازیں پڑھی تھیں، سجدے کیے تھے، کیا ہوا انجام، کیا ہوا؟ پوچھ لیا تھا رسول اللہ سے کہ کیسے پتا چلے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، نیکی کی کیا تعریف ہے اور بدی کی کیا تعریف ہے؟ کہا ہر انسان کا انجام دیکھو، اگر نیکی پہ اس کا انجام ہوا ہے بس یہی ہے نیکی، اور بدی پر اس کا انجام ہوا ہے تو یہی ہے بدی۔ نیکی اور بدی کسی کی موت سے پہچانو، کسی کی موت سے پہچانو، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ آخری لمحہ جو ہے وہ پول کھول دیتا ہے، تو اللہ نے آخری لمحہ اس کا دکھا دیا۔ اب وہ جو زندگی اس کے پاس ہے وہ اللہ کی مہلت ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ وہ تو اسی وقت مردہ ہو چکا تھا جب سجدے سے آدم کے انکار کیا، اس لیے کہ مسخ ہو گیا۔ جو چیز مسخ ہو جائے وہ مر چکی ہوتی ہے،
ہوتی ہے اس کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے کہ اصل سے ہٹ جاتا ہے، اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ مست جب ہوتا ہے تو اصل سے ہٹ جاتا ہے، وہ اصل سے ہٹ گیا، مست ہو گیا، اللہ نے کہا ابلیس مردود نکل جا، مردود یعنی نکل جا یہاں سے، چلا جا، اب تو کبھی یہاں نہ آ پائے گا۔ اب ترس گیا، اس مصلی کو ترس گیا، اس عبادت کی چھاؤں کو ترس گیا۔ جنت میں مصلی بچھے تھے، کیسی فضائیں تھیں، کوثر کے چھیٹوں میں نمازیں پڑھتا تھا، اب جانے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ جب سجدے سے انکار کر دیا تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ 55 سے کام کر رہے ہوں اور 60 برس کے ہو جائیں تو کیا ایک دم سے وہ کام چھوڑ دیں گے؟ ایک چیز کے عادی ہوں تو چھوڑ دیں گے۔ یہ جو برسوں سے، ہزاروں برس سے سجدے کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، ایک دم سے چھوڑا کیسے؟ یہ کیسے سب کچھ چھوٹ گیا؟ کیسے چھوٹ گیا؟ اب یہ بھی تو نہیں پتا چھوٹ گیا یا پڑھتا رہتا ہے۔ بھئی یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اب یہ تو سوال پیدا ہو گیا، یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا کتابوں میں کہ آیا نمازیں پڑھنا اس نے چھوڑ دی، سجدے کرنے چھوڑ دیے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، ہوا کیا؟ ایک دم سے اتنی بڑی ہوئی عادت، پرانی عادت چھوڑ دی۔ اچھا اگر چھوڑ دیا تو وہاں تو یہی کام تھا اس کا، نمازیں پڑھنا، سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ایک دم سے اتنا مصروفیت کا کام چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا، نکالا گیا تو اب راتوں دن کرتا کیا ہے؟ اب کیا کام ہے؟ اگر وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو وہاں جنت میں کرتا تھا تو اب کرتا کیا ہے؟ اچھا سب کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ وقت گزاری ہے، ظاہر ہے کہ ایک آدمی بازاروں میں پھرتا ہے، سڑکوں پہ پھرتا ہے، دن گزر ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح دن تو گزر ہی جائے گا۔ سڑکوں کے چکر لگا کے بھی بہت سے لوگ دن گزار ہی راتوں میں بھی چین سے نہیں بیٹھتے، اور یہ تو جانے کہاں کہاں جھاگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد چھوڑ دی ہے، مسجد میں جاتا ہے، مسجد کے دروازے سے گزرتا ہے، اچھی جگہوں پر بھی جاتا ہے، بری جگہوں پہ بھی جاتا ہے۔ بری جگہوں پہ اس لیے جاتا ہے، اچھا بیٹھے ہیں نا، یہاں سے گئے تو نہیں، اچھا یہاں اطمینان ہے، جن جن کو بھیجا تھا سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اچھی جگہوں پہ جاتا ہے، اچھا یہ ابھی تک یہاں سے اٹھے نہیں، انہوں نے اپنا کام شروع نہیں کیا، اچھا یہ بڑے عابد ہیں، اب دیکھو میں ان کو بتاؤں گا، ان کو میں مزہ چکھاؤں گا۔ روز کی فہرستیں نظر نظر میں بنا لیتا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بڑے پروگرام ہیں اس کے، بڑے پروگرام ہیں، ارے کہیں سے چین ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے پتا چلے ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو پوری کائنات کو کیسے بہکا رہا ہے؟ یہ ایک ہر جگہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ افریقہ میں بھی ہے، روس میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، جاپان میں بھی ہے۔ ایک ہے، یہ ایک ہے اور ہر جگہ پہنچا ہوا اور سب کو بہکا رہا ہے۔ وہ وعدہ کر کے ہے میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو بہکائے گا تو کروڑوں لوگوں کو تو ایک وقت میں کیسے بہکائے گا؟ نہیں تو معصوم بتائیں گے نا کہ کیا ہوگا۔ معصوم نے بتایا کہ اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ایک ٹانگ نر ہے، ایک مادہ ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں ایک ٹانگ نر ہے، ایک مادہ ہے، دونوں کو ملاتا ہے اور پھر اس میں سے انڈے نکلتے ہیں، اور جیسے جیسے انڈے نکلتے جاتے ہیں، بچے نکلتے جاتے ہیں، شیطان پھیلتے جاتے ہیں، پھیلتے جاتے ہیں، اور سب اس کا نفس ہے، سب اس کا نفس ہے، سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک وقت میں
ساری کروڑوں کی اولاد کو کنڈ، تو وہاں جا، تو وہاں جا، تو وہاں جا، تو وہاں جا، تو اس کو بہکا، تو اس کو، اس لیے کہ وہ ضروریت ہے، اس کے ٹکڑے ہیں، وہ اس کے ٹکڑے ہیں، مزید ٹکڑے ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہوتے جاتے، جتنے وہ انڈے نکلتے اتنے ہی انڈے وہ دوسرے دیتے، پھر وہ تیسرے دیتے۔ اب نہیں سنا تو ہم کیا کریں، نہیں پڑھا تو ہم کیا کریں، ورنہ ایک وہ کوئی موجز نما تھوڑی ہے جو ہر جگہ پہنچ جائے۔ اور پھر وہ سمندر کے بیچ میں جاتا ہے اور وہ ناک سے بولتا ہے، منہ سے نہیں بولتا۔ میں کیا کیا اس کے بارے میں بتاؤں، یہاں سے بولتا ہے اور ایک سی آواز نکالتا ہے، وہ آواز پوری کائنات میں گونج جاتی ہے، اس کے جتنے چیلے سب دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ہاں استاد کیا بات ہے، جلدی آؤ، ایک بہت بڑا کام تمہیں سپرد کرنا ہے۔ کوئی بہت بڑا کام جب سپرد کرنا ہوتا ہے تو سب کو آواز دے لیتا ہے اپنے ناک سے پکار کے، اور سب سمندر کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ پانی میں بھی چل سکتا ہے، ہوا میں بھی چل سکتا ہے، آگ سے بھی گزر سکتا ہے، مٹی سے بھی گزر سکتا ہے۔ اتنی طاقت، اتنی طاقت، تو ایک مردود کو اللہ اتنی طاقت دے دے جو اس کا اپنا نمائندہ علی ہو، اس کو طاقت ہے۔ کہا تھا کہ میری نگاہوں سے پردے اٹھا دے، پردے اٹھا دے، جہاں شادی ہو اور باراتی جائیں تو میں باراتی بن کے بھی جاؤں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی جاؤں اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی جاؤں، اور پھر میں سرہانے بیٹھ جاؤں۔ اب میں کوئی آپ کے سامنے پکچر تو چلاؤں گا نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے اس کا ترجمہ کیے دے رہا ہوں، اور پھر میں وہاں بیٹھ جاؤں، اور پھر طاقت دے کہ میں سرائیت کر جاؤں، میں اس قطرے میں جاؤں جس قطرے سے انسان بنے گا تاکہ وہ علی کا دشمن پیدا ہو۔ کہتے ہیں کیسے مان لیں، ان کی تو ابا کی شادی ہوئی تھی، ہم نے تو ولیمہ کھایا ہے، یہ تو حلالی ہے، اس سے پوچھو اس نے حلالی کو کیا بنایا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ لو اس بات کو، چونکہ کہہ کر آیا ہے کہ میں سرائیت کر جاؤں، میں لہو میں دوڑوں، کہہ کے آیا میں لہو میں دوڑوں، طاقت لی ہے لہو میں دوڑنے کی، اس لیے اللہ کیا اس کا توڑ نہیں کرے گا؟ ایک وہ اختیار لے کے جا رہا ہے تو کائنات کا اختیار دے کر اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا؟ اس نے اختیار لیا ہے لہو میں دوڑنے کا، تو اب کیا فرمانے نبی یہ نہیں آئے گا، یا علی جو تیرا دشمن ہے وہ حرامزادہ۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انسانیت کا معیار بڑھا دیا اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوا کر،
نسل کی بلندی کو جوڑ دیا ولایت علی سے. اس پہ خوش ہونا چاہیے مسلمانوں کو، نہ کہ تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. وہ فرمان نظر نہیں آتا کہ جہاں وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں سرائیت کر جاؤں گا، تو اگر ماں باپ ولایت علی پر ہیں تو ذرا آ کے تو بیٹھے. نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. کیوں نہیں؟ سے بھگائے گئے ہیں، ہر جگہ سے نکالے گئے ہیں، اور کام بڑے بڑے ہیں. جہاں پہنچ جائیں ہر ایک تو پہچان نہیں سکتا، یا تو پہچان لیتے ہیں. بس ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں قریب سے نہیں گزر سکتا. حد یہ کہ اس گھر میں کمبر اور فضہ ہیں، فضہ اور کمبر کے قریب سے بھی نہیں گزر پایا، تو وہاں کیا جائے؟ کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا، کوئی واقعہ نہیں. جناب اسماعیل نے دیکھا، جناب ابراہیم نے دیکھا، حاجرہ کے دروازے تک پہنچا، لیکن سیدہ کے دروازے سے گزرا بھی نہیں. کوئی واقعہ نہیں، ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے. ہاں، غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تھی تو مولا نے آواز سنی تھی، وہ بھی ابھی عرض کر دیں گے. ابھی تو عابد کا قصہ ہے، عابد بن کے بیٹھ گئے. اب نمازیں، روزے، سجدے اور کرا. اب وہ تو پڑھتے تھے نمازیں، اور وہ تو پڑھتے تھے تسبیح و تعقیبات. یہ ساتھ میں رو بھی رہے ہیں، ٹھوڑے مار رہے ہیں، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اور اللہ 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 اللہ، اور آنسو بہہ جا رہے ہیں، اور ٹھوڑے مار مولا اللہ رے میرا اللہ. 2-4 دن تو انہوں نے دیکھا، میں ہی پڑھتا تھا، مجبور ہو گئے، چھوڑی نماز میں. کہا کہ سرکار، کہا آپ کی عبادت جو ہے نا، ایسی عبادت تو ہم نے دیکھی نہیں، اور آپ عبادت کرتے ہیں تو گریہ تاری ہو جاتا ہے، آنسو تاری نکل رہے ہیں آپ کے، لیکن میرے اوپر گریہ نہیں تاری ہوتا، آنسو نہیں آتے مجھ کو. تو کہا کہ ہاں، وہ ظاہر ہے کہ میں گنہگار. آپ نے کبھی زندگی میں، چونکہ آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے کیا کیا خطائیں ہو چکی ہیں، کیا کیا خطائیں ہو چکی ہیں، اس وجہ سے میرے اوپر گریہ تاری ہوتا ہے. تو کہا پھر میرے اوپر کیسے گریہ تاری ہوگا؟ میں کیسے آخر عبادت میں روں اور اللہ کی محبت میں تڑپوں؟ کہ جب تک آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، عبادت میں لذت نہیں آئے گی. لذت نہیں آئے گی. جا کے اپنے مصلی پہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کیا کروں. پھر آئے، کب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. کہ شہر چلے جائیے، شہر چلے جائیے، اور بہت سے راستے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ شہر چلے گئے. اس خاتون نے ان کو دیکھا، کہا آپ کی تو عبادت کے ڈھنکے ہیں، آپ ہمارے دروازے پہ کیسے آ گئے؟ کہا وہ ایک اور عابد تھے، انہوں نے کہا گناہ کرو گے تو پھر عبادت پہ مزہ آئے گا، میں اس لیے آیا ہوں. اس خاتون نے کہا وہ تو شیطان ہوگا، جس نے اتنے عابد کو ہمارے دروازے پہ بھیجا، وہ شیطان ہوگا. ذرا آپ سوچئے کہ آپ نے اگر کوئی گناہ کر لیا اور اسی وقت مر گئے تو آپ کی تو ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی. ایک گناہ میں مر جائیں گے آپ. تم نے تو بڑی عقل مندی کی بات بتائی. میں واپس جاتا ہوں، پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے گناہ کیا اور اسی وقت مر گیا تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، میں جہنم میں جاؤں گا. یہاں آئے تو وہ غائب، وہ غائب سمجھ گئے. اچھا مجھ کو بہکانے آیا تھا، مجھے بہکا. لیکن وہ خاتون کتنی اچھی تھی جس نے مجھے صراط مستقیم دکھا دیا.
ادھر یہ آئے نماز پڑھنے لگے، ادھر وہ خاتون سیڑھی سے گری، فوراً مر گئی۔ جیسے ہی وہ مری، اس کی میت پڑی تھی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ پہ وحی ہوئی، وہاں جاؤ ایک خاتون کی لاش پڑی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں اور اس کی نماز جنازہ؟ کہاں، اس نے میرے ایک عابد بندے کو بچا لیا گناہ سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایسے آپ فرمان رسول سنتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ فرمان نبی میں ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں ہمارے لیے۔ تو پتہ نہیں یہ مائک جو ہے وہ بول رہا ہے لاؤڈ اسپیکر یا کیا مسئلہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا بڑا خیر، ایک اور صلوات پڑھی۔ شادی حال بھی تو ہے، وہ شادی حال بھی۔ بہرحال ہمارے غم کے تو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اور 3-4 دن یہ دن گزارنے ہوتے ہیں پرسکون ماحول میں، اور یہی کوشش ہے کہ انسانوں تک فرمان رسول اس طرح پہنچ جائے کہ انسان ہوتے ہوئے انسان رہیں، اس لیے کہ انسان کو حیوان بنانے کے لیے وہ تلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب سرکار کو بھیجا اس لیے گیا۔ اب بہت غور سے سنیے گا، جو کہ میں نے کہا تھا میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہی پہلی وحی آئی اور جبریل امی آئے، مولا علی نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا، فرماتے ہیں میں سامنے بیٹھا تھا، تو پتھر وہاں رکھے ہوئے ہیں غار حرا میں، تو آمنے سامنے بڑے بڑے پتھر ہیں، بہت بھاری پتھر ہیں، تو ایک پہ رسول خدا عبادت کرتے تھے، ایک پہ مولا علی۔ دونوں پتھر میں نے دیکھے، بیٹھا، اوپر گیا، اس جگہ کو دیکھا جہاں پہلی وحی آئی، تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ جب پہلی وحی آئی سورہ علم، تو مولا علی نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو سنا۔ اس کے معنی 2 خاصیتیں وحی میں ہوتی ہیں، ایک خوشبو ہوتی ہے اور ایک نور ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو۔ پھر مولا علی فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی بلند ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا یہ شیطان کی چیخ ہے۔ اب ساری تقریر کو آپ جو ہے یہاں پر لا کے خود ہی ملا لیجئے گا، تقریر اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو جب جوڑیں گے تو ایک جملے میں ساری آج کی پوری تقریر فوراً آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کچھ میں نے سنایا وہ سب ذہن میں رکھیے، اور اب یہ مولا علی کا جملہ سنیے اور فرمان رسول سنیے۔ مولا علی نے کہا یہ چیخ کیسی تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ شیطان چیخا۔ مولا علی نے فرمایا یہ کیوں چیخا؟ فرمان رسول یہ اس لیے چیخا کہ مایوس ہو گیا۔ اب سمجھیے کہ وہ سب کچھ مانگ کے آیا تھا، اللہ نے اپنے قضا اور قدر سے طے کیا کہ آخر میں سرکار کو بھیجیں گے۔ تجھ کو جو مانگنا ہے مانگتا چلا جا، مانگتا چلا جا، مانگتا چلا جا، پھر ہم بھی اپنے محبوب کو سب دیتے چلے جائیں گے، دیتے ارے جب تجھے دے سکتے ہیں تو یہاں کیا کچھ نہیں دے گے؟ سب کچھ دے کر بھیج دیا، سب کچھ دے کر بھیج دیا۔ اب بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آ چکا تھا اس سے بندوں کو بچانا ہے۔ وہی پہلی آئی ہے، تمہید شروع ہوئی ہے انسانیت کو بچانے کی، اور وہ چیخا ہے، اس کی چیخ مکے کی وادیوں میں بلند ہوئی ہے۔ مولا علی پوچھ رہے ہیں کیوں چیخا؟
فرمان نبی آیا اس لیے کہ مایوس ہو گیا۔ اب مولا علی نے فرمایا کس بات سے مایوس ہو گیا؟ کیا یہ اب بہکا نہیں پائے گا انسانوں کو؟ بس اب یہی تو جواب ہے، یہی تو جواب ہے، اور تقریر کا حاصل ہے آپ کے سامنے۔ رسول نے فرمایا نہیں، بہکاتا تو رہے گا، بہکاتا تو رہے گا، چیخا اس لیے کہ بہکانے کی لذت آج ختم ہو گئی۔ یہ ہے نہج البلاغہ۔ یہ ہے نہج البلاغہ۔ پھر سے سمجھ لیجئے جملے کو، فرمان رسول کو سمجھ لیجئے۔ مایوس ہو گیا، کس بات سے مایوس ہو گیا؟ کیا بہکا نہ سکے گا؟ نہیں، بہکائے گا تو، لیکن لذت نہ رہی بہکانے کی، یعنی بہکا تو رہا ہے، بے دلی سے بہکا رہا، بے دلی سے بہکا رہا ہے، بے دلی سے بہکا رہا ہے، اس لیے کہ وہ دن اس کی نظر میں آ گیا کہ یہ جس کا پہلا دن ہے اس کا اکمال کیا ہوگا، اور جب اکمال ہوگا من کن تو مولا ہو، تو میرے بہکانے کا مزہ تو نہ رہا، ولایت علی بچانے تو آ گئی۔ ولایت علی بچا، عرض کریں گے کل کہ ولایت علی کہاں کہاں کیسے کیسے بچا رہی ہے۔ دیکھیے اس کی لذت کیوں ختم ہو گئی؟ اس کی لذت اس لیے ختم ہو گئی، اتنی محنت کر کے ہم نے بہکایا، کیا کچھ جتن نہ کیا ہم نے، اور ایک اس نے پکار کی یا علی، اور بس اس کا تو مزہ خراب ہو گیا، ایک یا علی مدد سے۔ پانی پھر جائے، پانی ایک نعرے سے اس کا مزہ خراب ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں بھائی پتن ابھی تو آئے ہیں، پرسوں نرسوں تو انڈیا سے آئے ہیں، جس دن میں آیا اسی دن یہ بھی آیا، یہ امروہے میں جب گھومے، پچھلے سال یہ گئے تھے انڈیا، کوشش کرتے ہیں ہر سال امروہے میں کبھی محرم کریں، اس سال چیلم کرنے گئے، وہاں پر جو آئے تو جناب وہ ٹرین جو لاہور آئے گی وہ بھر گئی۔ اب یہ گئے کاؤنٹر پہ ٹکٹ لے اور یہ کوئی ٹکٹ نہیں، اب یوں بھی جو حیدر بھائی جانتا ہوں کہ ریلوے کا آدمی جو ٹکٹ دے رہا ہوتا ہے وہ مجمع کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے، بڑی ہڑبونگ ہوتی ہے اسٹیشن پہ، اور جہاں کہیں بھی ٹکٹ کا مسئلہ ہے ہڑبونگ ہوگی۔ تو ان کا بھائی ایک ٹکٹ، ہاں ان کے پیچھے بہت سارے گوڑی کھڑے ہوئے تھے 150، وہ اس آسرے میں تھے ان کو مل جائے تو وہ بھی الغار کریں گے ٹکٹ۔ وہ ان سے کہتے اگر آپ لے رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی لے جب 100-150 گوڑی۔ تو جب 2-3 بار انہوں نے کہا تو اس نے ٹکٹ دینے والے نے کہا کچھ کھسکے ہوئے ہلے ہوئے ہو تم، پاگل تو نہیں ہو تم۔ اب یہ وہاں سے ہٹ گئے، جب اس نے یہ کہا کہ پاگل تو نہیں ہو تو یہ ہٹ گئے بھائی پتن وہاں سے۔ یہ پہنچے اسٹیشن ماسٹر کے پاس، اور وہ اس سے اونچا، وہ کہے کسی کو منہ لگائے، ایک فون ادھر آ رہا ہے، ایک فون ادھر آ رہا ہے، ایک ٹرین وہاں بھاگ رہی ہے، ایک ٹرین ادھر آ رہی ہے، وہاں کا سگنل یہاں کا سگنل، یہ تو سب میں بتا رہا ہوں، بھائی پتن نے نہیں بتایا تھا، چونکہ میں ریلوے کو ذرا زیادہ جانتا ہوں تو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں۔ تو اس میں کچھ میرے لفظ ہوں گے، کچھ بھائی پتن کے ہوں گے، گھبراہٹ آپ کو نہ ہو۔ انہوں نے جاتے ہی ایک ایسا
تیر نشانے پہ پھینکا، وہ پہنے تھا کوئی نگ. انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، یہ جو آنکھ کا نگینہ ہے یہ آنکھ کو شوٹ کرتا ہے. تشریف رکھیے، بیٹھیے. آپ کوئی شاعر وائر معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے پھر ایک اور شعر سنا دیا. اس کے بعد پھر نگینوں پہ باتیں ہونے لگی، اور باتوں میں جب بہت باتیں ہوئی، ان کا بھائی ہم تو چلے گئے، پردیس چلے گئے، کبھی کبھی آ جاتے ہیں اپنے وطن محرم کرنے کے لیے آئے تھے، اب یہاں آیا پورا ٹکڑا سنا دیا، اب تو اس کو سن رہی ہے. اب اس نے خود ہی کہہ دیا آپ بڑے ادبی آدمی ہیں، تو اب اس کو بھی ادبی بننا، اپنا ذوق ظاہر کرنا تھا. میں نے تو کھیل دیا تھا نا اس کو اپنی باتوں میں. تو کہا آپ فرمائیے. نے کہا کہ بھائی وہ ٹکٹ مانگا تھا، وہ کہہ رہا پاگل ہو تم، کوئی ٹکٹ وکٹ نہیں ہے، ہر چکی ساری ٹرین. تو اتنی دیر میں اس نے اپنے ٹیلر کو بلایا، کہا وہ جو بوگی کھڑی ہے پوری اس کا چارٹ لاؤ. وہ چارٹ لایا، اس نے کہا پوری بوگی اس میں لگا دو، 150 آدمیوں کی بوگی، اور سائن کر کے کہا لے جاؤ اس کے ٹکٹ والے کے پاس، اس کو یہ دے دو اور اس میں ان کا بھی نام درج کر دو، جتنے بوری کھڑے سب اس میں. اب یہ آئے پھر، اب وہ پیچھے آیا چپراسی کاغذ لیے ہوئے ٹکٹ والے کو. تو انہوں نے کہا بھائی وہ ٹکٹ، کہلے پھر آ گیا پاگل. کہلے میں پاگل نہیں، وہ تو پاگل ہے. پیچھے دیکھ وہ پورا چارٹ آیا، پوری بوگی. اب اس کے ٹکٹ بیچنے کی لذت ختم ہو گئی. سب پہ پانی پھر گیا. کتنے اکڑ کے کہہ رہا تھا ہاں دیکھو ان کو بہکا لیا، یہ پاگل ہے ہمارے پیچھے. جیسے ہی وہ دیکھیے علی کی مدد آئی، چارٹ پورا آیا، ٹکٹ جنت کے بن گئے. تو بھائی مثالوں سے بات سمجھیے، ایسے سمجھ میں نہیں آتی تو مثالوں سے بات سمجھ لیجیے. اور آسان کر دیا. اگر کڑی راہ لگ رہی ہے ولایت علی تو پھر آؤ حسین کرتے ہوئے کربلا کی راہ سے آ جاؤ، پھر بیٹا باپ کی ولایت تک پہنچا دے. دنیا ہے کہ چلی آتی ہے اس لیے کہ مظلوم سے سب کو محبت ہو جاتی ہے. کائنات میں جیسے مظلوم حسین ہے ایسا مظلوم کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ کوئی ظلم ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں ختم نہ کر دیا گیا ہو. کون سا ظلم ہے جو حسین پر نہیں ہوا. اور حسین نے ہر ظلم پر صبر نہیں کیا، ایسا صبر کیا کہ اللہ کو حسین کا صبر پسند آ گیا. اور دیکھیے یہ باتیں یاد رکھا کیجیے، بہت ضروری ہیں، اہم اس دور میں یہ باتیں ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئمہ، اور اپنے اوپر جو نفس پر کنٹرول ہے اور صبر کر رہے ہیں اور تکلیف سہ رہے ہیں، اس کا صلہ نظر میں رہے. اس کا صلہ کم نہیں ہے. 7 مقامات کربلا میں ایسے ہیں جہاں حسین کو شرمندہ ہونا پڑا. حسین کی شرمندگی محشر کے دن اتنا بڑا صلہ ہے 7 شرمندگیوں کا. تو آپ پوچھتے ہیں حسین بخشا کیسے لیں گے؟ اتھارٹی ہے. جس نے کہا جو رویا، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیسے بخشا گیا اور وہ کیسے بخشا گیا. اب وہ کون سے مقامات ہیں؟ 7 مقامات سنیے جو چوتھے امام نے فرمایا. تفصیل پڑھنی ہے میری کتاب عظمت زینب پڑھ لیجیے، اس میں کسی مجلس میں نے یہ مسائل پڑھے ہیں. وہاں امام زین العابدین کی زبانی بتایا کہ 7 مقام ہیں، اور وہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں 7 مقام ایک مجلس میں، اس لیے کہ اس کے لیے 5-6 تقریریں چاہیے.
جتنے بھی مجھے یاد آئیں گے اور میں پڑھ سکوں گا، ہمت ہوگی میں پڑھ دوں گا کہ کہاں کہاں حسین کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ ایک ہم آپ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ کہ امام شرمندہ ہوتے، زمانے کا امام جس کی حکومت کائنات پر ہو، اختیار کائنات پر ہو، جو موجز نما ہو، اور وہ شرمندہ ہو جائے۔ آئے آئے آئے، وہ مقام ہے۔ علی اکبر آئے کہ بابا ایک جام آپ پلا دیجیے۔ حسین شرمندہ ہو گئے، بیٹے علی اکبر کے سامنے بیٹا میں پانی نہیں پلا سکتا۔ ایک شرمندگی، علی اکبر کو پانی نہیں پلا سکے۔ اس کا صلہ ہے کچھ، اس کا صلہ ہے جو حسین کو ملے گا۔ وہ صلہ حسین کو نہیں چاہیے، وہ امت کے کام آئے گا۔ حسین کو صلہ ملے گا، اس صلے کا مطلب یہ کہ وہ امت کو اس سے فائدہ پہنچے گا، بخشش میں فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا مقام، سب مقتل نگاروں نے لکھا کہ قاسم پکارے تھے چچا مجھے بچائیے۔ جب سرہانے پہنچے تو کہا ہائے افسوس کہ تو پکارتا رہا اور چچا تیری زندگی میں نہیں پہنچ سکا۔ حضرت قاسم سے شرمندہ ہو، اس کا صلہ ہے حسین، بارگاہ الہی۔ تیسری منزل، رباب لا میں تیرے بچے کو پانی پلاؤں۔ واپس آئے کہ رباب میں تیرے بچے کو پانی نہیں پلا سکا۔ شرمندگی، شرمندگی۔ چوتھی منزل، سکینہ نے کہا بابا آپ جا رہے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے۔ کہاں سکینہ، اب ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو کمر کا جو پٹکا تھا اس میں سکینہ نے ہاتھ ڈالے اور کہا بابا پھر ایسا کیجئے ہم کو مدینے پہنچا دیجئے۔ بیٹی کو مدینے لی۔ آیا اور پھر زینب ام کلثوم نے کہا بھیا نانا کی قبر پہ پہنچا دیجئے، اگر آپ نے مرنے کا ارادہ کر دیا تو بہنوں کا پردہ، بہنوں کی چادر۔ ہائے صلہ ہے حسین کا، صلہ ہے حسین کا۔ تو اب آپ خود سوچئے یہ کون سی منزلیں ہیں اور کیسے یہ منزلیں طے کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شہید یہ نہیں چاہتا تھا، اب اس کے الٹ سنا رہا ہوں۔ یہ تو حسین کا رتبہ تھا، یہ تو حسین کا رتبہ تھا کہ کوئی شہید یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں آقا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، اس لیے کہ یہ صلہ حسین کو مٹنے والا تھا۔ اس لیے ہر ایک نے اپنی قربانی میں جلدی کی اور یہ چاہا کہ ہم جلدی قربان ہو جائیں، بلکہ سب سے زیادہ کوشش جو کی ہے وہ حضرت عباس نے کی ہے۔ اپنی شہادت وہ تو معلوم ہے حضرت عباس کو کہ مجھے قربانی دینی ہے، میری تو شہادت ہوگی، لیکن باہر حضرت عباس پہلے تینوں جوان بھائیوں کو بلایا۔ جوان بھائی ہیں، جوان، جب خود حضرت عباس 32 برس کے ہیں تو چھوٹے 3 بھائی، آپ کو سوچئے 2 برس کی چھٹائی بڑھائی ہے بھائی، تو ابھی بالکل نوجوان ہیں تینوں بھائی، ابھی شادیاں ہوئی ہیں اور ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گودیوں میں۔ یہ 3 بھائی ہیں جو چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جان دے دیں گے، جن کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، سب تصور میں رہے۔ اور ایسے میں حضرت عباس نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں تم تینوں کے لاشیں میں اٹھاؤں، اس لیے تم جاؤ اور جنگ کرو اور میرے سامنے اپنی جان دے دو۔
میں تمہاری جنگ دیکھ رہا ہوں. 3 برابر کے بھائی گئے, جنگ کی, شہید ہوئے, گھوڑے سے گرے. حضرت عباس لاشیں پر گئے. جب تینوں لاشیں آ گئیں جوان بھائیوں کی, اور عباس نے تینوں کی بیویوں کو روتے بھی دیکھ لیا, بچوں کو تڑپتے بھی دیکھ لیا. کیا کوہرام ہوگا, 3 جوان لاشیں آئی ہیں, 3 جوان, اور کیسے عباس نے صبر کیا ہوگا. لیکن عباس کی منزل دیکھی کہ ابھی بھائیوں کی لاشیں آئی ہیں, کوہرام ہے. کہ خیمے میں آئے اور زوجہ سے کہا کہاں ہے میرا بیٹا محمد. 8-9 برس کا بیٹا باپ کی آواز پہ آیا اور کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تو بھی آقا پر سے قربان ہو جائے. اپنے ہاتھ سے سجایا, بنایا, سنوارا, تلوار کمر میں لگائی, لے کر امام حسین کے سامنے آئے. سر سے پیر تک امام حسین نے دیکھا اور کہا عباس صبح سے تلواریں چل رہی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تیروں کی بارش ہے, اور اس میں اس کمسن بچے کو بھیجو گے چلتے ہوئے تیروں میں. تو کہا عباس کا بیٹا ہے, جنگ کرے گا, عباس کا بیٹا ہے. امام حسین رونے لگے اور کہا عباس یہ بتاؤ اگر اس کو تم نے بھیج دیا اور یہ مار ڈالا گیا تو تمہاری نسل کیسے چلے گی. تو بے اختیار کہا آقا اس کا انتظام کر چکا ہوں, ایک بیٹے کو مادر گرامی ام البنین کے پاس چھوڑ آیا, فضل تو مدینے میں ہے, اس کو قربان کرنا چاہتا ہوں. امام حسین خاموش ہو گئے. کہا جیسی تمہاری مرضی. حضرت عباس نے گھوڑے پر بیٹے کو بٹھا دیا, بیٹا گیا, تلوار چلائی, جنگ کی. حضرت عباس جنگ دیکھتے رہے. ایک بار بیٹا گرا گھوڑے سے زخمی ہو کر, سینے پہ نیزہ لگا, گھوڑے سے نیچے آیا, آواز دی بابا میں نے جان قربان کی آقا حسین پر. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کی لجام کو کھینچا, آگے بڑھے. ابھی چاہتے تھے کہ میدان کی طرف جائیں, عباس کے گھوڑے کے سامنے امام حسین کا گھوڑا آگے رکا, سینے پہ ہاتھ رکھا. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا پکار رہا ہے, بیٹے کا لاشا لاؤں گا. حسین نے کہا عباس جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا, میں تیرے بیٹے کا لاشا لاؤں گا. حسین گئے, عباس کے بیٹے کے لاشے کو لائے اور لا کر مقتل میں رکھ دیا. مگر ہائے حسین نے جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو فرات کا رخ کیا اور کہا عباس جوان کا لاشا حسین اٹھا رہا. جزاک اللہ, گریہ کیا آپ نے. ظاہر ذکر عباس ہے, ذکر عباس پر نوجوان تڑپ جاتے ہیں, لیکن میں نے کہہ دیا نا کہ عباس نے کہا کہ بیٹے کو میں مدینے میں چھوڑ آیا ہوں. بس 2 جملے سن لیجئے. یہ فضل تھے, فضل جن کی وجہ سے عباس کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. ماں کے پاس چھوڑا تھا, 7 سال کا بیٹا تھا. ایک دن امام حسین کے گھر کے سامنے سے جو گزرا تو دیکھا کہ جناب صغرا پردے سے لگی بیٹھی ہیں. 2 جملے اور تقریر ختم ہو گئی. کہا بہنا آپ دروازے کے پاس کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا شاید کوئی خبر بابا کی آ جائے, دروازے پہ انتظار کرتی ہوں کہ کوئی قاصد آ جائے, کوئی اطلاع آ جائے. فضل کہنے لگے بہن آپ گھر میں بیٹھیے, ہم بیٹھیں گے جا کے مدینے کے باہر. جیسے ہی کوئی قاصد آئے گا خبر لے کر ہم دوڑ کر آئیں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر کریں گے. مگر میری بہن آپ صحن خانہ دوڑے اور دوڑ کر کا ٹھہر جا, مدینے میں بعد میں جانا, پہلے مجھے بتا دے کہ تو کیوں اتنی تیز آ رہا ہے. کیا حسین کی تو کوئی خبر نہیں لایا؟ کہاں خبر تو ہم حسین کی لائے ہیں. تو کہا کیا خبر ہے؟ کہ قافلہ آ رہا ہے, قافلہ آنے والا ہے,
زین العابدین نے کہلوایا ہے کہ مدینے والوں کو بتا دو کہ ہم مدینے سے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں یہ خبر سنانی ہے۔ تو بے اختیار بچے نے کہا پہلے یہ بتا دو میں نے قسم کھائی تھی۔ کہا کیا قسم کھائی تھی؟ تو میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کرتا نہیں بدلوں گا جب تک میرے بابا عباس نہیں آئیں گے۔ بس یہ بتا دو میرے بابا عباس آئے کہ نہیں آئے؟ اور الہ شبابت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم لگے نہ شبابت حسین کے بعد کے محمد علی محمد، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مر گئے ان کو اعلی دین کے قدم میں رکھ، امام زمانہ کا ظہور فرما، تعجیل فرما۔